تو حافظ ملت حکیم بھی تھے، فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لیے اچھا ہے، صحت کم کھانے میں، کم کھاؤ گے بدن اچھا رہے گا. سبحان اللہ. لیکن توجہ کریں آج ہمارا حال کیا ہے. شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے، حالانکہ بزرگ لوگ فرما رہے کم کھاؤ گے تو بدن سلامت رہے گا. بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور فرماتے ہیں روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں. اگر بدن سلامت رکھنا ہے کم کھاؤ، روح سلامت رکھنا ہے گناہ چھوڑ دو. بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی گناہ چھوڑنے میں، اور دین کی سلامتی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں ہے. گناہ چھوڑو روح سلامت رہے گی، اور کثرت سے درود پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دین سلامت رہے گا. کتنے مختصر سے الفاظ ہیں، اور ان مختصر سے الفاظ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے، کتنی عظیم بات فرما دی ہے. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک آخری ملفوظ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر نظر رکھا کرتے تھے، اور ان کو منع کرتے تھے اکثر سگریٹ پینے کے حوالے سے، تمباکو کھانے کے حوالے سے، اسی طریقے سے حقہ پینے کے حوالے سے حضور حافظ ملت بہت سختی سے منع فرماتے تھے. اور جب کوئی سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، حقہ پیتا، تمباکو کھاتا تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہے نا کہ اپنی حلال کی کمائی کو وہ جلا کر کے اس سے دھواں نکالتے ہیں اور اس دھویں سے لطف لیتے ہیں. اللہ اکبر. حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، ان کے الفاظ پہ توجہ کریں، الفاظ ان کے ہیں، زبان میری ہے. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جب آپ کی صحت سلامت ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت سلامت ہے. آپ اچھے استاد کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت درست ہے. آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. اسی طرح سے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے. نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے. روزے رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہو تو کر سکیں گے. تو یاد رکھنا اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے. لیکن آج آپ اندازہ کریں ہم نے اپنی صحت ہی کا خیال نہیں کیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تسبیح اور مصلی ہی دین اور اسلام ہے. معاذ اللہ. یاد رکھنا صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے. اللہ اکبر. بے جا رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگنا صحت کے لیے مضر ہے. اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مضر ہے. اسی طرح سے دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے. اللہ اکبر. اڑگم دڑگم کوئی بھی غذا جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا، پی لینا، یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا. جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہے میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں. آج سگریٹ کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، حقے کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، تمباکو نوشی، گٹکا نوشی بڑھتی جا رہی ہے. اور تمباکو اور گٹکا نوشی کے چکر میں اللہ اکبر پھر باضابطہ طور پر اسلام دشمن عناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں گٹکے ہی کی پڑیا میں ایم ڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، تمباکو ہی کی پڑیا میں باضابطہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر اس قوم کے جوانوں کو ملک، ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے، جرائم میں گرفتار کر دیا جائے، گناہوں میں گرفتار کر
دیا جائے. اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان, بھولے بھالے جوان, اللہ اکبر, جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ اللہ, غلط صحبت کی وجہ سے, کبھی حقے کی بنیاد پر, کبھی سگریٹ کی بنیاد پر. یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے, حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے, اور یاد رکھیے اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں, آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھے, لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے, جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں حقے سگریٹ کے اندر دھوئے میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں, بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں کو, اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حقے میں اور سگریٹ میں, تمباکو اور گٹکا نوشی میں اور نشے میں اپنی دولت کو جلا کر کے راکھ کر دے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں, اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں, اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں, بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ گٹکے حقے کے پیسے بچائیں گے تو کیا ہم کسی غریب کی بیٹی جو 30-35 سال کی عمر میں سسکیاں لے رہی ہے, اس کے شادی کا انتظام نہیں ہے, تو کیا ہم اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈال سکتے, اس کو سہاگن نہیں بنا سکتے؟ کسی کینسر کے مریض کو, کسی ٹی بی کے مریض کو, کسی جس کو ڈاکٹر نے بڑی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے, کیا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ بتاؤ اللہ اکبر, آج میری قوم کے جوان سگریٹ کے نام پر, گٹکے کے نام پہ, حقے کے نام پہ باضابطہ نشے میں ڈھکیلے جا رہے ہیں, اس میں ملا کر کے نشہ دیا جا رہا ہے. سرپرستوں کو بھی احساس ہونا چاہیے, اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نشے سے کیا ہوگا, نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے, پھیپڑے سڑ رہے ہیں اس سے, کینسر کا مرض ہو رہا ہے, آدمی نامرد ہو رہا ہے, بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا, بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا, سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو, نہ یہ پڑھ سکے, نہ تجارت کر سکے, نہ آگے بڑھ سکے. اللہ اکبر.